السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت کو سن رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ایک بات پوچھی کہ اگر کوئی شخص وقت کے پیغمبر کی عزت اور ناموس کے بارے میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں جو بات کہی اسے قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں فما بقاء امت بعد شتم نبیہا، کہ مجھ سے اس ایک فرد یا شخص کا مت پوچھئے کہ جس نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، مجھ سے تو یہ پوچھئے کہ اس امت کا اس دنیا میں رہنے کا جواز کیا بچتا ہے کہ جس کے پیغمبر کو گالی دے دی گئی ہو۔ آقا ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے شاتم زندہ ہیں۔ اگر ایک پیغمبر کو گالی دینے اور برا کہنے کی سزا یہ ہے تو یارو اس ذات کے بارے میں بھی کبھی سوچا کہ جس نے ایک نہیں 1,00,000 سے متجاوز انبیاء کرام کو نبوت بخشی ہے؟ اس اللہ کو اگر کوئی گالی دے اور اس کی عزت اور ناموس سے اگر کوئی کھیلے تو کیا انسانوں کے دنیا کے اوپر رہنے کا کوئی جواز باقی رہتا ہے؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ جب گھر کے وڈیرے کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے اور اس کی اہانت کر دی جائے، اس کو ڈی ویلیو کر دیا جائے اور اس کی عزت اور توقیر کو گھٹا دیا جائے تو
تو پھر گھر کے چھوٹوں کا باقیوں کا مقام جو ہے وہ کیا ہوگا جب گھر کے بڑے کو، علاقے کے وڈیرے کو، کسی چودھری یا نمبردار کو، ایم این اے یا ایم پی اے کو، علاقے کے وزیر و مشیر کو، کسی بھی بڑے کو اگر اسے ہی کچھ نہیں سمجھا جاتا تو اس سے بعد میں آنے والے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضرات، جس زمین کے اوپر رب کی قدر نہیں اور اللہ نے انسان کے ہاتھوں ہونے والی گستاخیوں کا تذکرہ قرآن میں بار بار کیا، کبھی ان لفظوں سے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ لوگ جن کو میں نے بنایا، جن کا میں خالق و مالک و رازق، عطا کرنے والا، دینے والا، بگڑی بنانے والا، زندگی نوازنے والا، آنکھ دی آنکھ میں نظر رکھی، دل دیا دل میں دھڑکن رکھی، وجود بخشا، زندگانی عطا کی، صحت اور زندگی جوانی عطا کی، یہی لوگ جب ماننے کی باری آئی تو میری گستاخی کر کے چلے گئے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور اس بات کو اللہ نے ایک اور جگہ پہ بڑے خوبصورت انداز میں کہا یا ایھا الانسان، او آدم زادے، او انسان کے بچے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تو اس رب کا نہ قدرہ، نہ شکرہ اور باغی کیوں بن گیا ہے کہ جس رب نے تجھ کو بنایا ہے۔ حضرات، ارباب انتظامیہ نے جو عنوان میرے سپرد کیا ہے، معلوم نہیں اہل وہاڑی کو شاید اس سے کچھ لگاؤ زیادہ ہی ہے، اور اس کی بنیاد شاید بلال صاحب نے ڈالی کہ آیت الکرسی کی تفسیر ان لوگوں کو سنائی جائے۔ بہرحال قرآن مجید اول سے آخر تک یہ ایمان اور ہدایت کا باعث، اگر بات آیت الکرسی کی چلی ہے تو اللہ کی توحید کے حوالے، عزت اور ناموس کے حوالے سے اگر مسلمان صرف آیت الکرسی پہ عمل کر لیں، کعبہ کے رب کی قسم پوری دنیا کے اندر کوئی شخص رب کا نافرمان نہ رہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہ رہے۔ لیکن بنیادیں یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ہر سبق کو رٹے میں لیا ہے۔ رٹا لگا لو، ایمان مجمل پڑھی تھی، آمنت باللہ بچوں کو یاد ہو گئی، ایمان مفصل پڑھا، یاد کر لیا گیا، کلمے پڑھے، 6 بنائے، رٹے لگا لیے، آیت الکرسی یاد کر لی، سورۃ الملک، الرحمن، سورہ یاسین دل میں جو ہے اتار لی اور اس کو ازبر کر لیا، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئی، استعمال کرنے کی باری آئی تو مسلمان کمزور ٹھہرا۔ حضرات، میرا ماننا ہے کہ آیت الکرسی صرف مال کی حفاظت نہیں کرتی۔ ہم نے جب ماشاءاللہ مکی کا ڈھیر لگایا ہوتا ہے، کپاس کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ گندم پڑی ہوتی ہے، ہماری اللہ کی دی ہوئی فصلیں پڑی ہوتی ہیں، اور رات کو ہمیں سونا بھی ہوتا ہے، تو ہم آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، شیطان نہیں آئے گا، چور نہیں آئے گا، ڈاکو نہیں آئے گا۔ حضرات، آیت الکرسی کو آج ذرا ایمان کے حوالے سے بھی پڑھیے، انشاءاللہ العزیز زندگی میں کبھی کوئی مشرک نہیں آئے گا، چور توحید کا نہیں آئے گا، اور توحید پہ ڈاکہ ڈالنے والا کوئی مشرک نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو آیت الکرسی کی برکت سے انشاءاللہ اتنی دور جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے آیت الکرسی کے ذرا کمال دیکھیے۔ میرا ماننا ہے کہ سونے کے کشتے میں وہ طاقت نہیں، کستوری عنبر میں وہ خوشبو نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ کائنات میں بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے نسخے اور معجون کھا کے دیکھے ہوں گے، ایک
کمزور سے آدمی کو جس کی توحید کمزور ہو اسے آیت الکرسی کا یہ معجون اور نسخہ ایک ڈوز دے دیجئے، یہ دینا آپ کا کام، لینا اس کا کام، ایک بار سادہ سا ہو کے عام فہم طریقے سے آیت الکرسی کی یہ معجون کا چھوٹا سا نسخہ، یہ ککھ جسے آپ کہتے ہیں، وہ لے لے، زندگی بھر شرک کے قریب نہیں جا سکے گا۔ میرے رب نے اعلان کیا اللہ۔ حضرات، اللہ اللہ کر لینا بڑا آسان ہے، اور شاید اسی سٹیج پہ اسی جگہ بیٹھ کے ایک ذکر کے حوالے سے بات چھڑی تھی۔ آپ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ذکر رب کا نام لے کے سر مار لینا بڑا آسان ہے، مگر رب کو مان کے، رب کو یاد کر کے اپنے سر کو صرف رب کے در کا بنا کے رکھنا مشکل ہے۔ آپ کسی بھی بس میں شروع ہو جائیں اور وہاں شروع کر دیں حق ہو حق ہو حق ہو، آپ کے ساتھ کئی مل جائیں گے۔ آسان ہے، سر مارنا، حق حق کرنا، اللہ اللہ کرنا، یک ضربی، دو ضربی، سے ضربی، چہار ضربی، چار چار طریقوں سے پورے وجد میں آنا اور اپنے وجود کا انگ انگ ہلا دینا، یہ اللہ کے نام کے ساتھ آسان ہے۔ لیکن آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اللہ پورے جوبن سے، پورے جلال سے، پورے ایمان سے اور پورے یقین سے، پورے اتقان سے توحید کے لیے پڑھنا شاید مشکل، لیکن آئیے سبق بڑا آسان ہے، سادہ کر دوں۔ اللہ لا الہ الا ہو آپ نے بڑی سنی ہوگی، حق باہو کی بھی سنی، الف اللہ چمبے دی بوٹی یہ بھی آپ نے سنی، اور لمبی ہو کرتے بھی آپ نے سنا۔ لیکن جائیے، جب آیت الکرسی کا سبق لوگے تو پہلا سبق یہ ہے، لوگو اللہ لا الہ الا ہو، کائنات میں اگر کسی کے اشاروں پہ چلنا ہے تو بندہ غلام بن کے جس کے اشاروں پہ چلے گا اس کا نام ایک ہے، جسے اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں۔ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ اور ہم نے الحمدللہ دنیا کو یہ سبق پڑھایا ہے اور ان کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہے، علماء بھی، عوام بھی۔ لیکن سمجھنے کے بعد جان بوجھ کے لم یبج بنے کوئی تو اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن سبق سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے سامنے کھڑا ہوا جائے، ہاتھ باندھے جائیں، رکوع کیے جائیں، سجدوں میں پڑا جائے، تشہد کیے جائیں، انگلیاں شہادت کی اٹھائی جائیں، جس کے اشاروں اور کنایوں پہ چلا جائے، جس کے حکم کو مانا جائے، جس کو اپنا آمر مانا جائے، اور جس کی بندگی جو ہے اسی میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا جائے، اور جس کی توحید کے لیے استعانت کا جو ہے وہ دار و مدار اور توکل رکھا جائے، تو اسی پہ اس کا نام کیا ہے؟ اونچی بولیے، اونچی بولو، اللہ۔ یہ نام یاد رکھنا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ جناب آؤ میرے ساتھ، بڑا کرنی والا، بڑا دینے والا، بڑا پہنچ والا، بڑا اپروچ والا، بڑا یہ ہے عطاؤں والا، بہت 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 کرنے والا، اس سے پہلا سوال پوچھئے گا کہ اس کا نام اللہ ہے؟ یارو، میں نے دنیا میں دو چیزوں کی پکڑ بڑی مضبوط دیکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ آسمان پہ شاہین کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، نشانہ بھی بڑا اور شکاری بھی غضب کا، پانیوں کے اندر سے جا کر کے مچھلیوں کو پکڑے اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کر کے جو ہے اپنے نشیمن پہ بیٹھے۔ اور دوسری پکڑ میں نے زمین کے اوپر دیکھی ہے موحد کی۔ میں نے بڑے بڑے شکاری دیکھے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، لیکن اللہ کی زمین کے اوپر جتنا بڑا شکاری اور جتنا بڑا دلیر ہاتھ ڈالنے والا شکار کو الحمدللہ موحد ہوتا ہے، ایسا شکاری میں نے دنیا میں کوئی اور نہیں دیکھا۔
اس کے پنجے رب نے بڑے مضبوط بنائے، اس کے ڈولے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اتنی آسان بات نہیں۔ لاؤ دنیا کا کوئی مائی کا لال لے کے آؤ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دے کہ اللہ جسے میں مانتا ہوں، جو میرا بڑا، جس کے سامنے سر جھکاؤں، جسے داتا مانوں، جسے اپنا معبود جانوں، جس سے بگڑیاں بنواؤں، اس کا نام اللہ ہے۔ ہے کوئی مائی کا لال کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی جماعت میں، کسی گروہ میں جو اتنی ہمت کر کے کہے کہ جناب ہاں میرے مرشد جو ہیں وہ اللہ ہیں؟ 3 لوگوں نے کہا ہے، 3 لوگوں نے جرأت کی ہے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ فیصل آباد کی در و دیوار پہ لکھا گیا لا الہ الا ریاض۔ وہ گوہر شاہی جو تھا اس کے حوالے سے کوشش کی گئی، لیکن آج کہاں ہے، کہاں گئے؟ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے مومن بن، موحد بن۔ میں نے دنیا میں اتنا طاقت والا اسلحہ نہیں دیکھا جتنا اللہ کی کتاب کی آیات اور بینات دلیل بن کے مومن کا اسلحہ ہوتے ہیں، اور طاقت بن کے الحمدللہ رگو ریشے میں دوڑتے ہیں۔ جب تیرے سامنے کوئی بات جھکنے کی کرے، بات عبادت کی کرے، بات ماننے کی کرے، سر جھکانے کی کرے، بات رکوع کی کرے، بات سجدے کی کرے، بات کشکول بنانے کی کرے، جھولی پھیلانے کی کرے، بول کہ جس سے تو مانگ رہا ہے وہ اللہ ہے، انشاءاللہ وہی بیٹھے گا، وہی بیٹھے گا۔ صبغت اللہ، رب کا رنگ بڑا پکا ہوتا ہے توحید کا، اور شرک کا رنگ بڑا کچا ہوتا ہے۔ کوئی چھیڑ کے دیکھے، تھوڑا سا توحید کا پانی ڈال کے دیکھے، یہ رنگ بڑی جلدی اترتا ہے۔ اور ماشاءاللہ میری مائیں بہنیں بڑی عقل مند ہیں، پونا خریدنے جاتی ہیں روٹیوں کے لیے، تو وہ ایک کپڑا دسترخوان چھوٹا سا، اس کا بھی کلر پکا ڈھونڈتی ہیں۔ دکاندار لاکھ کہہ دے ماں جی 17 لیاں کہندی نہیں پوت تے لکھیا ہوندا مورا لائیاں ہوندیاں پہلے مینوں ویکھ لین دے، کوئی پانی دے، کہندا بی بی پانی دا کوئی نہیں، کہندی اچھا چل تو اپنا کام کر، سائیڈ پہ کر کے پیچھے کر کے تھوک لگا کے رگڑ کے دیکھ لیتی ہے، ایلا آ تیرا 17 رنگ جب لگا، رنگ کچا۔ میرے رب نے اگر رنگ پکا بنایا، صبغت اللہ، وہ صرف رب کا رنگ ہے، رب کی توحید کا رنگ ہے جو صدیوں بعد بھی نہیں اترا، نہ اتر سکتا ہے۔ اس رنگ کو اتارنے کے لیے میں نے اسی جگہ پہ ذکر کیا تھا، بلال کا رنگ کچا کرنے کے لیے کوئلوں پہ ڈالا کہ نہیں؟ توحید کا رنگ اترا، سولی پہ چڑھایا کسی کو کہ نہیں؟ یہ رنگ نہیں اترا۔ حضرات تیر مارے گئے، رنگ مضبوط ہو گیا، فزتو و رب الکعبہ، گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا، توحید کا رنگ اور چڑھا۔ ایک سمیہ نامی عورت کو، اسلام کی پہلی شہیدہ کو کیا ہے باندھا گیا، مگر رنگ مضبوط ہو گیا، جسم چیر دیا گیا، رنگ اور نکھر گیا۔ حضرات روح جدا ہو گئی، مگر تن کے اوپر جو توحید کا رنگ تھا وہ کچھ اور ہی نرالا تھا۔ رنگ جب بھی اترا ہے، شرک کا اترا ہے، مشرک کا اترا کہ نہیں اترا؟ جناب عمر پہ تھا کہ نہیں اترا؟ تو کیسا اترا؟ حضرات نام لیتے چلے جائیے، صحابہ کرام کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ یہ رنگ اتارا محبوب نے، اسی لیے اللہ نے کہا محبوب اتارو۔ اور یہ کون اتارے گا؟ صرف ہمارا کام نہیں ہے، آپ لوگ بھی، آپ لوگ۔ ہم تو یوں سمجھ لیں کہ دریا ڈائریکٹ کبھی کھیتوں کو پانی نہیں دیتا۔ دریا ڈائریکٹ پانی لگے تو سیلاب اور طوفان آتے ہیں۔ دریا نہروں کو نہریں، نالوں کو اور نالے کھالوں کو، اور پھر وہاں سے پانی جو ہے، آپ لوگ ہمارے لیے نالے ہیں، نہریں ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ہر کیٹیگری میں، ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ کوئی منجا گروپ کے پاس بیٹھے گا، کوئی کھالا گروپ کے پاس، کوئی نالا گروپ کے پاس،
کوئی ریڑھی گروپ کے پاس، کوئی چھابڑا فروش ہے وہاں پہ جا کے، کوئی دکانداروں کے پاس، کوئی تاجروں کے پاس، کوئی ٹریڈ یونین میں بیٹھے گا حضرات، کوئی بڑوں میں بیٹھنے والا، کوئی چھوٹوں میں بیٹھنے والا، کوئی بسوں میں چڑھنے والا، کوئی ہاکری کرنے والا، لیکن جب یہ بول کے بات کرے گا نا کہ اللہ لا الہ الا ہو، مزہ پھر آئے گا، دعوت پھر پھیلے گی، اور اس کی جڑیں مضبوط تب ہوں گی اور اس کا پھیلاؤ وافر ہوگا۔ آؤ سبق یاد کر جاؤ، جہاں یار ملے اسے بولو، جہاں دوست ملے اسے بولو، جہاں گاہک ملے اسے بولو، جہاں جو ہے خریدنے والا آئے اسے بولو، لینے والا آئے اسے بولو۔ کوئی کسی مجلس کا یار ہو کہ بول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کا تو کہہ سکے کہ نام اللہ ہے؟ اگر ہے تو لیا ہے تو۔ بھائیو مناظرہ ایک فیلڈ ہے اور اللہ نے اسے ہر دور میں رکھا ہے، مناظرین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کتنا مزہ ہو کہ اللہ نے تو قرآن کے ذریعے ایک ایک قاری کو مناظر بنا دیا ہے، ایک ایک قاری کو مناظر بنا دیا، دلیر بنا دیا، دلیل دے کے مسلح کر دیا۔ قرآن میں جہاں بھی لفظ کل آیا ہے نا، دو نقطوں والا، کشش والا، کھانے والا کل نہیں، دو نقطوں والا کل، اس کل نے دنیا کو اتنی جرت دی ہے کہ جو مرضی ہو، جیسے حالات ہوں، تجھے جو حق ہے وہ بولنا ہے وہ بول ڈال، جو کہنا ہے وہ کہہ ڈال، جو دینا ہے وہ دے ڈال، جو تولنا ہے وہ تول ڈال۔ اور پھر کیا بلوایا اللہ نے؟ اللہ لا الہ الا ہو، الا ہو، ہو تو بھی کرتا ہے لیکن تیرا ہو یہی ہے وہ، یہی ہے وہ، یہی اللہ۔ ہاں جی، اے دل ایک ڈونگا نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہو، لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ ضمیر منفصل، بندو سے منفصل، ایک اللہ، یکتا اللہ، تنہا اللہ، عرش پہ جو ہے مستوی اللہ، وہی الوہیت کا حقدار ہے، کوئی اور نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنے پیر کا نام اللہ رکھ لیا، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے، ہم پھر الحمدللہ کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کر کے دکھاؤ۔ کرنے کا ایک تیل ہوتا ہے لئیے والی سائیڈ پہ، کرنا کرنا کی کرنا، کرنا کرنا اس کرنے دا کی کرنا جس کرنے وچ خوشبو نہیں۔ حضرات آؤ کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کا رنگ کچا کر، یہ جس کو رب بنا بیٹھا، معبود بنا بیٹھا، حاجت روا مان بیٹھا، مشکل کشا کہنے لگا ہے، اس کو کہے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا معبود تو وہ ہوتا ہے کون؟ الحیو، کہ جس کا پہلا وصف یہ ہو کہ وہ سدا بہار زندہ ہو، صرف زندہ نہیں، سدا بہار زندہ، ازل سے ابد تک زندہ، ابتدا سے انتہا تک زندہ، جس کی ابتدا ڈھونڈو تو وہ نہ ملے، انتہا ڈھونڈو تو وہ نہ ملے، اس کی زندگی مستعار نہیں، کسی سے لی ہوئی ادھار نہیں، اس کی زندگی کا وہ خود مالک اور پھر اس کا کوئی اور مالک نہیں، وہ اس سے کوئی زندگی چھین نہیں سکے، وہ دوسروں کو چاہے تو زندگی دے دے، نہ چاہے تو اسے پوچھ کوئی نہ سکے، اگر وہ چاہے زندگی دے دے، جتنا جو ہے اس کا جی چاہے دے، جب جی چاہے تو زندگی واپس لے لے، جب واپس لے لے تو اسے پوچھ کوئی نہ سکے۔ اسے ابراہیم بیٹا دیا نا اللہ نے، پہلے بھی بیٹے دیے، آخری بیٹا ابراہیم محبوب کے ہاتھوں میں 18 مہینے کا کر کے رب لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ کیا پوچھا محبوب نے؟ کیا پوچھا؟ کیا کہا؟ کیا بولے؟ العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، آنکھ کے آنسو جاری اور دل جو ہے
وہ بھی فراق سے رو رہا ہے، بیٹے ابراہیم تیری جدائیوں نے آج ہمیں بہت غم دیا ہے، لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولتے جس سے رب ناراض ہو، کیونکہ ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ جب تک چاہے زندگی دے دے، وہ پیغمبروں کو پیدا کرنے کے بعد، زندگی دینے کے بعد واپس لے لے، وہ انکا میتن بول دے، وہ انہم میتون کہہ دے، اس کی مرضی ہے۔ کل من علیہا فان کہہ دے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام کہہ دے۔ کون اگر آپ سے کوئی بولے کہ چل چل سہون شریف چل، میں تو کہتا ہوں چلے جاؤ، ساتھ جاؤ، لشکر میں جاؤ، کاروان میں جاؤ، مل کے جاؤ، برابر جاؤ۔ جب یہ وہاں جا کے پھٹکا لگانے لگے، ماتھا ٹیکنے لگے، وہاں عمر کی طرح گریبان پکڑو، کہا دوست میرے ساتھ آیا ہے، یا مجھے بھی ساتھ گرا یا کھڑا ہو، بول کہ جس کو تو سر جھکانے لگا، پیر ماننے لگا، مشکل پیش کرنے لگا، حاجت روائی کے لیے جو ہے اپنے مدعا کو رکھنے لگا، اتنا تو ذرا بول الحی، وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ اگر زندہ ہے تو قبر کیوں ہے؟ کئی بولیں گے زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو قبر کیوں ہے؟ مجھے عارف والا کا وہ واقعہ نہیں بھولتا، میں نے کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں دی، ایک سادی سی بات کری کہ یارو عید میلاد النبی منواؤ، تمہیں کون روکتا ہے؟ کتابیں تمہاری، امام تمہارے، قائد تمہارے، علماء بھی تمہارے، لکھنے والے تمہارے، ہاتھ بھی تیرا، قلم بھی تیرا، کاغذ بھی تیرا، اور پینٹر بھی تیرا، رنگ بھی تیرا، پیسے بھی تیرے، لکھنے والا تیرا، کپڑا اور بینر تیرا، خریدنے والا تیرا، لکھنے لکھانے والا تیرا، چوک بھی تیرا، گھر بھی تیرا، سیڑھی لگا کے اس بینر کو لگانے والا بھی تیرا، لیکن عقیدہ میرا۔ تو نے لکھا عید میلاد النبی جشن لکھ کے اوپر بڑی ساری تصویر پیغمبر کی قبر کی کیوں بنوائی؟ بات جشن کی تھی، بات میلاد کی تھی، بات ولادت کی تھی، تو مکے کے مینار بنتے، بیت اللہ کے مینار بنتے، یا بیت اللہ کی تصویر بنتی، یا وہ مکتبہ بنتا جو آج بھی مکہ میں ہے جہاں آقا پیدا ہوئے تھے۔ ذرا سوچ، پیغمبر کی قبر کی تصویر بنی تو کیوں بنی؟ کہیں ولادت کے عقیدے کو تو لا کر کے پیغمبر کی وفات کے عقیدے کو دبانا تو نہیں چاہ رہا؟ اللہ نے سمجھ دے دی، بدل گیا۔ دنیا بڑی پیچھے پیچھے بھاگی، یار ہم سمجھائیں گے کریں گے، کہنے لگا بس مجھے یہ نکتہ سمجھا دو کہ اگر بات پیدائش کی ہے، بات ولادت کی ہے، تو جنم والی جگہ کیوں نہیں؟ اگر بچہ پیدا ہو، آپ کسی کو گفٹ دینے کے لیے بچے کو پیدا ہونے پہ مٹھائی دینے چلے جائیں، لوگ لے لیں گے، سوٹ لے کے چلے جائیں بیبی زیرو سائز، لوگ لے لیں گے، ہار لے کے چلے جائیں لوگ لے لیں گے۔ بچہ پیدا ہوا ہو اور آپ کفن پیک کر کے لے جائیں، بولو لیا جائے گا یا گالیاں دی جائیں گی؟ کوئی شرم کر یار، حالے رب نے خوشی دیتی، تو انہوں کہنا بھائی ایک دن مرنا ہی ہے نا، آخر میں دی اینڈ لے کے آیا۔ جو تجھے بولیں گے نا تیری زبان میں، وہ تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے بہاڑی میں رہتا ہے، اتنی بھی مت نہیں مری، بہت پتا ہے۔ یا تو بچے کے پیدا ہونے کے موقع پر آج سے تو جو گفٹ دے، تحفہ دے، وہ کفن کے دیا کر، اگر نہیں تو پھر عید میلاد النبی پہ پیغمبر کی جو ہے قبر والی قبے کی تصویر اور گنبد خضرا کی تصویر نہ بنایا کر، اس کے نیچے میرے محبوب کی قبر ہے، وہ مکہ کا جو ہے وہ مکتبہ بنایا کر جہاں آقا پیدا ہوئے تھے۔ یہی کہوں گا، جب تیرا یار لے کے جائے، ساتھی لے کے جائے، قبر پہ جھکنے لگے، گریبان پکڑ کھڑا کر، اکٹھے آئے ہیں اکٹھے گریں گے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے کہ یہ زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے؟ بھائیو انشاءاللہ پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھنا، اس کا رنگ چیک کرنا، رنگ کچا ہو رہا ہوگا، اور کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آخری بس آخری کڑی جو سبق یا جو گر سکھایا ہوتا ہے، ایک ہے کہ ٹال دیں یار تو تے گئی گستاخ ہیں، بابی ہے نا، یہ کوئی جواب نہیں۔
یہ میرے محبوب کو بھی جواب دیتے تھے جب لاجواب ہو جاتے تھے مشرک، کیا بولتے تھے؟ صابی ہے۔ آج اگر لاجواب ہو جائیں، چھوڑو وہابی ہے، نہیں میرے دوست، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، الحیو، ایک بندہ تو لے، ایک نام تو ذکر کر، کوئی صاحب دستار، کوئی صاحب مزار، کوئی پروکار، کوئی تیری سرکار، کوئی پیر، میں قدموں میں پڑھوں، میں جھکوں، میں سجدے کروں، ساری زندگی نظر مولا نیاز حسین کروں، میں مالشے کروں، میں خدمتیں کروں، لیکن اتنا کر، ایک شخص ایسا لا دے جو سدا بہار زندہ ہو، ازل سے ابد تک زندہ ہو۔ کہتے ہیں جی خضر ولی تو موجود ہی ہے نا، حضرت خضر وہ تو موجود ہے نا، یہ جو کہے نا کہ حضرت خضر زندہ ہے، اس شخص کو سمجھو کہ کائنات کا سب سے چٹا، ننگا، ان پڑھ اور پرلے درجے کا لا علم، نا بلد، نا آشنا، پاگل، مجنو، مست، دیوانہ، پگلا، یملا، کملا، جو بھی لفظ آتے ہیں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ہے کہ جسے اتنا بھی پتہ نہیں، آقا مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، محبوب نے فرمایا آج اس خطہ ارضی کے اوپر جو چیز زندہ ہے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں ہوگی۔ ہن سپاں دی عمر پاویں تسی 200 سال بنا لو، بے شک 500 سال بنا لیں، آپ جنات باباؤں کو 1000 سال کا مان لیں، آپ جو مرضی اپنے من میں کہہ لیں، لیکن الحیو یہ صفت صرف ہے تو کس میں؟ جو خود بھی زندہ، دوسروں کو بھی زندگی دے، جب زندگی دے اس کی مرضی، کوئی کہہ نہیں سکتا، نہ دے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، دے کے فوری لے لے، ماں کے پیٹ میں لے لے کوئی پوچھ نہ سکے، پیدا ہونے کے پہلے مرحلے میں لے لے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ کئی پاگلوں کو میں نے یہاں بھی، اور میں کہا کرتا ہوں دنیا میں پاگل 3 بڑے ہیں، 3 بڑے پاگل ہیں۔ پہلا پاگل جسے اپنے حقوق کا پتہ نہ ہو، پہلا پاگل جسے اپنے حقوق کا پتہ نہ ہو۔ کیسے؟ سڑے کیلے کھا دی جائے، روڑی تو چک چک مال، نک وگدا ہے تو منہ چ وگی جائے، اینو اپنا ہی پتہ نہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ جسے اپنے حقوق کا پتہ نہیں۔ اگر ہمارے اندر ہو تو اسے آپ اپنے علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ مست کہندے ہو نا سائیں لوگ، وہ بھائی سائیں لوگ ہے، سارا کچھ کھادی پیتی جاندہ ہے، انہوں کھادا پتا۔ جسے اپنے حقوق کا خیال نہیں، مست، بے وقوف۔ اور دوسرے نمبر کا بے وقوف وہ ہے جسے اللہ کی مخلوق کے حقوق کا حیا نہیں، ماں کے حق کا خیال نہیں، باپ کے حق کا خیال نہیں، لوگوں کے حق کا خیال نہیں، استاذ کے حق کا خیال نہیں، بچوں کے حقوق کا خیال نہیں، یاروں کے حقوق کا خیال نہیں، ساتھیوں کے حق کا خیال نہیں، ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اسے اپنے اللہ کے چنے ہوئے وقت کے پیغمبر کے حقوق کا خیال نہیں۔ یہ دوسرے نمبر کا پاگل۔ اور سب سے بڑا پاگل کون ہے؟ جسے اپنے پیدا کرنے والے کے حقوق کا لحاظ نہیں۔ الحیو۔ کئی لوگ کہہ دیں گے جی بھاجی کیڑی گل کیتی جے، اے نہیں تو چلو تانوں زندہ پیر کو لے چلنے ہیں، ساڈے بابے ہے نے زندہ پیر نے، اور ماشاءاللہ گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے حضرت پیر زندہ پیر، حضرت سرکار زندہ پیر، فلان پیر۔ دلیل کیا ہے جی؟ کہ وہ اپنی زندگی میں خود کو زندہ لکھتے تھے، قبر انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے بنوائی تھی۔ بھائی اگر یہی دلیل ہے زندہ پیر ہونے کی تو پھر زندہ پیر سامنے ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، گدی چل رہی ہے، والد صاحب کا 60-70 سال سے کام چلا رہا ہے، اپنی گدی، اپنا سارا کچھ۔ اور اگر یہی زندہ پیر ہونے کی دلیل ہے، فیصل آباد کے اندر محلہ منصور آباد میں ہم نے الحمدللہ قبرستان میں اپنا پلاٹ بھی خرید رکھا ہے اور وہاں پہ اپنی قبر بھی بنوا رکھی ہے، بس جو ہے تیار ہو کے۔ دیر کس چیز کی ہے؟ صرف موت کی۔ یہ زندہ پیر جس نے قبر بنوائی کس لیے؟ کہ میں نے مرنا ہے۔ الحیو، اللہ فرماتے ہیں تیرا معبود وہ ہے مشکل کشا، حاجت روا، بندے جھولی اس کے سامنے پھیلا، کہ جو خود قائم ہو دوسروں کو قائم رکھ سکے۔ خود قائم ہو دوسروں کو قائم، خود بیلنس ہو دوسروں کو بیلنس،
خود اسے کوئی ہلا نہ سکے، وہ دوسروں کو ہلنے نہ دے جب تک اس کا جی چاہے، جب جی چاہے تو گھما کے رکھ دے، سائیکلون میں جو ہے وہ گھما کے رکھ دے، اس کا دل چاہے زلزلہ بپا کر دے اور تہس نہس کر دے، وہ چاہے تو سونامی لے آئے، وہ چاہے تو رحمت کے قطروں کو زحمت بنا دے، انسانوں کے کوٹھے ہلا دے، چھتیں ہلا دے اور پانی میں بہا دے، اڑا کر کے رکھ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ القیوم، کوئی ہے تو لے آؤ۔ کئی لوگ ہیں کہہ دیں گے پاجی ہے گا جی ساڑھے کل پیر جی نے، انہوں دا نام ہے قائم سائیں۔ فیصل آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی قائم سائیں بنا ہوتا ہے۔ قائم سائیں سرکار کیا ہے جی؟ وہ خود بھی قائم ہے، ان کے ماننے والے بھی قائم ہیں، ان کا قلعہ بھی قائم، ان کا دربار بھی قائم، ان کا میثار بھی قائم، ان کے سلسلے بھی قائم، ان کا عرس بھی قائم۔ آپ بات کرو، آپ قائم ہونے کی کہہ رہے تھے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کہتے ہیں مومن تو نے نہیں گھبرانا، تجھے تیر پکڑانا میرا کام ہے، شکار کے پیچھے لگا رہنا تیرا کام ہے، شکار تیرا ہے بھاگے گا نہیں، شکار تیرا ہے، چل۔ اگلی دلیل لا تأخذہ سنہ، قائم تو وہ ہوتا ہے جسے اونگ نہ آئے۔ قائم کون ہوتا ہے؟ جسے اونگ نہ آئے، ولا نوم، اور نیند بھی نہ آئے، اونگ بھی نہ آئے۔ آپ کے پاس سیل سب کے پاس ہے، موبائل ہیں، کل پرسوں مسئلہ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں بنا کہ نہیں بنا، بہرحال ہمارے پاس تو تھا ہی، سارے ڈیڈ پڑے تھے کہ نہیں، رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرات اللہ نے کہا قائم ہونے کی اور الحی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اونگ نہ آئے، اسے نیند نہ آئے۔ جاؤ پوری دنیا میں ایک بابا ایک بابی، ایک ہستی، کوئی صاحب دربار، صاحب مزار، صاحب دستار، کوئی بڑی سے بڑی ذات لے آؤ کہ جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہو کہ اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ الحمدللہ اپنے ساتھ چلاؤں گا، زیادہ نہیں، صرف ایک ہفتہ۔ ایک ہفتہ بھی بڑی لمبی بات ہے۔ الحمدللہ میرے برابر کا ایک سفر پڑ گیا تو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے جو ہے یہ کرتے ہیں، کیسے مینج کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سفر کر رہے ہوتے ہیں، میں بزرگوں کے علاقے میں رہتا ہوں، 1.25 لاکھ ظاہری بزرگ، 1.25 لاکھ باطنی بزرگ، میرے علاقے میں لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے، لیکن حضرت جی بابا جی سرکار بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی میں، سفر کرنا ہوتا ہے سارا دن میلے کے اوپر، مریدوں کو مل مل کے تھکے ہوتے ہیں، رات کو واپس جا رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے مرید بھی بیٹھے ہیں اور پیر بھی بیٹھے ہیں اور برابر ہے سیٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد گاڑی چلی، ہوا لگی، کیا ہوتا ہے یہ؟ ساتھ والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی سفر کرنا یار اپنے پار تے رہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ قائم رہ سکا؟ وہ جسے جھٹکے پڑنے لگے، جسے اونگ آنے لگے، جسے نیند آنے لگے، وہ قائم نہیں۔ تیرے موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے کیا کرتی ہے؟ پہلے چھوٹے چھوٹے کاشن دیتی ہے، ٹو 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 ٹو، ہلکے ہلکے، کیا ہے؟ تیری بیٹری جو ہے وہ چارجنگ ختم ہو رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ ایک آدھا جو ہے کال سن لیتے ہیں، میسج کر لیتے ہیں، پھر جھٹکا لے کے بند ہو گئی، آپ نے کوئی نمبر دیکھنا تھا اس کو پھر آن کیا، تھوڑی دیر چلی، آپ نے نمبر دیکھا، اس کے بعد ڈیڈ ختم، اب چارج کرو گے تو پھر ہی آن ہوگا۔ اسی طرح انسان، بابا جی بزرگ پہلے مجلس میں بیٹھے، نیند آنے لگی، چارجنگ ختم ہو گئی، یہ ٹونز ہیں کہ بیٹری کی چارجنگ ڈھیلی پڑ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، قائم صحیح نہیں رہ رہے، ابھی کچھ جھٹکا لگے گا، تھوڑی دیر کے بعد سٹیج کے اوپر مووی بن رہی ہوتی ہے، پیچھے جو ہے بڑی بڑی دستاریں، بڑی بڑی سرکاریں ماشاءاللہ بڑے بڑے پروگرامز میں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور سو رہی ہوتی ہیں، جھٹکے لے رہی ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے جگا دیتا ہے، تھوڑا سا ہل جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ پکے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جی اب تو بیٹری چارج ہوگی، سونے کے بعد اٹھوں گا۔ کون ہے پوری کائنات کے اندر کہ یارو جسے اونگ نہیں، جو سوتا نہیں؟ ایک ہے صرف اللہ، لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جسے اونگ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ تو نے اپنا کوئی ایمرجنسی میں مسئلہ رکھنا ہو اور وہ اونگ میں ہو، اور آپ کہیں جی تو اڈے گے ایک درخواست رکھی سی کن کی آکھیا سی ہو، اونگ میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں چلتا۔ سوتا کیوں نہیں؟ میرا بندہ مانگے
ضرورت مند مانگے اور جس نے دینا ہے وہ سویا ہوا ہو. کیسے ممکن ہے؟ میرے اپنے ساتھ پرسنل مسئلہ بنا، ایک اسلام آباد میں ایک کراچی میں. مجھے بڑی ایمرجنسی تھی، ایک دن باقی تھا اور اسی میں سارا کچھ کرنا تھا، ویزا لگنا تھا اور ٹکٹ لینی تھی اور جانا تھا. تو میں کسی ساتھی نے کہا کہ آپ بابا جی ہیں فلاں علاقے میں رہتے ہیں، اسلام آباد ہے، ان کو جا کے مل لیجیے، آگے چل کے جو ہے اپنا وہ سلسلہ کو بات کر دیں گے تو ایمبیسی میں آپ کا کام جو ہے ہو جائے گا. میں نے پہلے فون ملایا تو پتا چلا جی ریسیور نیچے ہے، بیزی ٹون جا رہی ہے، ریسیور اٹھا کے رکھا ہوا ہے. پھر جا کر کے دروازے کی بیل دی، پتا چلا جی اندر سے بٹن اوپر کیا ہوا ہے، بیل بھی نہیں بج رہی. دروازہ نوک کیا، کوئی باہر نہیں آیا. پھر دروازہ جو ہے دستک دی، کوئی نہیں آیا. تیسری بار دستک دی، اندر سے نسوانی آواز آئی، کون؟ میں نے کہا جی بہاولپور کے علاقے سے ایک طالب علم ہوں، حضرت جی کو ملنا ہے، ان کے حوالے سے کوئی کام تھا. وہ جی سفر تو آئے نے لمبے چوڑے تھکے ہو، نیندر پہ کر دینے. میں نے کہا انہیں جگا دے، میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، مجھے ان سے کام ہے، ایمرجنسی ہے، جلدی ہے. نہیں جی انہوں نے کیا سی مینو نہ اٹھایا جی. حضرات ایمرجنسی والے کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے نا، اسے تو دوسرے کی نہیں. اسے کیا؟ اللہ نے اپنے اوپر نیند حرام، اونگ حرام، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اور تیرے بابے سو جاتے ہیں، اونگ لیتے ہیں، اس لیے ہم انہیں مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے. نیند مشکل ہے، اونگ خود مشکل ہے، قائم نہیں رہنے دیتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آگے کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات. ہاں اللہ نے کون کون سی چیزیں؟ دو چیزیں ذکر کی، آسمانوں میں بھی ملکیت اس کی، زمین کی بھی ملکیت اس کی. حاجت روا وہ ہوگا، مشکل کشا وہ ہوگا، بگڑی بنانے والا وہ ہوگا، داتا وہ ہو سکتا ہے، یارو الہ اور معبود وہ ہو سکتا ہے. انسان سر اپنا اس کے در پہ جھکائے گا کہ کل کائنات جس کی ملکیت میں ہو. ایک بزرگ تو لا دو تمہیں رب کا واسطہ. اور دائیں بائیں بھاگنے والے مومن، اس کا رنگ پڑھو، اس کا رنگ کچا ہوتا ہے. میں نے کئی لوگوں سے بولا ہے یار رب کے واسطے ایک بابا تو لا دے کہ جس کے نام صرف میرا ضلع فیصل آباد ہی ہو. ایک یا وہاڑی کا دعویٰ کرے کہ ساری وہاڑی میرے نام جو ہے اس کی رجسٹری ہے کوئی تمہارا ایسا بڑا؟ ملتا ہے؟ تو پاجی ایک محلے دا تو کوئی شاید دعویٰ کر سکے جی ٹون میں کٹوائی ہے جی، کٹوا لی تو پھر پلاٹ بک گئے تو پھر اپنی ملکیت نہیں رہی. اور دیکھ دعویٰ کر کے دیکھ، ہمسائے کے پلاٹ کے اوپر بات کر کے دیکھ، اس کو ہلا کے دیکھ، اس کو اٹھا کے دیکھ، تیرے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں، کیس نہ چلیں، عدالت میں نہ جائیں، سول سیشن کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ دستک نہ دیں، تو مجھے کہنا جو اتنی چھوٹی سی ملکیت کا مالک نہیں ہے وہ حاجت روا و مشکل کشا کیسے ہوگی؟ پوری کائنات کا مالک ہے، جب جس کو چاہتا ہے لے آتا ہے. فرعون اور فرعون کی قوم کو اٹھایا سائیڈ پہ کر دیا. کن کو لے کے آئے؟ جن کا حق تھا. نمرودیوں کو اٹھایا، جن کو دینی تھی دے دی. حضرات مکے کے اوپر بیت اللہ میں قبضہ تھا کہ نہیں تھا؟ قوموں کی قومیں اٹھائیں، اڑا ڈالی، بہا ڈالی، لیکن اسے ہے کوئی پوچھنے والا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. لہو ما فی السماوات وما. اگلی بات انشاءاللہ اگر آپ سے کوئی بات کرے کہ جناب یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ بگڑی بنانے والا، اس کے سامنے جھکو، اس سے مانگو، منتیں مانگو، کہنا نہیں 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 نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. مشکل کشا صرف وہی ہوگا جو آل ان آل ہو، آل ان مختار کل ہو. اور مختار کل کون ہے؟ نہیں بتا دوں، مختار کل وہ ہوتا ہے جسے سفارش نہ کرنی پڑے، جسے
سفارش نہ کرنی پڑے. آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی زمین ہے، آپ ابا جی ہیں، آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ سائن کر کے دے دیں، انگوٹھا لگا کے دے دیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، آپ اس کے مختار عام ہیں، مختار کل ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی کو مختار خاص بنایا ہو کہ یہ بیٹھک تیری ہے، اگر بیٹھک سے ہٹ کے وہ باقی کمرہ بیچنا چاہے، ابا جی پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ وہ تینوں کی نہیں آنکھیں سے جسے سفارش کرنی پڑ جائے، بیٹا جی جاؤ، اور بیوی کو کہا جائے تسی اپنے میاں نو آکھو ذرا آ جڑا ایریا نا مینوں دے چھڈن، جسے سفارش کرنی پڑ جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا. اگر بیوی مختار کل ہوتی تو خود دے دیتی. شوہر کے پاس کیوں گئی کہ مختار نامہ اس کے پاس ہے، مختار کل اس چیز کا وہ ہے. اور یارو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین مانتے ہو کہ نہیں؟ سارے مانتے ہیں. قیامت کے دن شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ انشاءاللہ ہوگی. رب نے شفاعت کیوں رکھی، شفاعت کبریٰ کیوں رکھی، علی شہود ناس کیوں رکھی، علی اشہاد الناس کیوں رکھی، سب کو بلا کے کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سفارش ایسے کیوں کروانی ہے؟ آدم کے پاس بھیجا لوٹا دیا، نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا لوٹا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا لوٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا لوٹا دیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سفارش کیجئے، اللہ حساب و کتاب شروع کریں. آقا کیا کریں گے؟ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں پڑیں گے. اللہ لمبا سجدہ کروائیں گے. کس لیے؟ تاکہ جو نہیں مانتا تھا منکر دیکھ لے. جو منکر اللہ کی مختار کل ہونے کا منکر تھا اور کسی اور کو مختار کل مانتا تھا، آج وہ دیکھ لے کہ عرش کے اوپر کوئی اور ہے، عرش کے نیچے کوئی اور ہے، ساجد سجدہ کرنے والا اور ہے، مسجود سجدہ کروانے والا اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، محمد اور ہے، اللہ اور ہے، عرش کے پائے کے ساتھ کوئی اور ہے، عرش پہ مستوی کوئی اور ہے، سفارش کرنے والا اور ہے، سفارش کو قبول کرنے والا. اگر آقا مختار کل ہوتے تو کہتے آپ کی بابا جی نے نہیں سنی، کس نے کہا تھا جاؤ؟ آپ کی نوح علیہ السلام نے نہیں سنی، پاگل تھے، میرے پاس آتے مختار کل جو جا کر کے سیدھا دروازہ کھلواتے اور کھولتے اور اندر تسی چلو میں پہ باقی نہیں بڑھ لاں گا. آپ اللہ کے پاس آئے، سفارش کی. شفاعت کبریٰ کس لیے رکھی گئی؟ لوگوں عقیدے کی اصلاح کے لیے کہ مختار کل وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، جو آل ان آل ہے. جو آل ان آل نہیں، وہ مشکل حل کرنے والا، وہ خود مشکل میں. اور یہ بات بھی مثال سے سمجھ آ جائے گی، اور یہ مثالیں بڑی ہیں. میرے ساتھ جو پیش آئی وہ میرے بزرگوں کی ہیں، آپ کے ساتھ بھی گھروں میں آئیں گی. بابا جی ہمارے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتی ہے، پاؤں میں پڑتی ہے، ماتھے ٹیکتی ہے. اور بابا جی کی اپنی حالت کیا ہے کہ بابا جی کو شوگر ہے، بابا جی کو شوگر ہے. اور شوگر کے مریض کو پتہ نہیں اللہ کی طرف سے میٹھا کھانے کا زیادہ ہی دل کرتا ہے، اور خصوصاً جہاں پابندی زیادہ ہو وہاں دل بھی زیادہ چاہتا ہے. اب جب دیکھا نا سارے سو گئے ہیں، چپکے گھر اپنا، فریج اپنی، مٹھائی اپنی، پیسہ اپنا، روپیہ اپنا، اولاد اپنی، سارا کچھ اپنا. بابا جی نے فریج کھولی، ڈبہ کھولا، چپکے سے رسگلہ ابھی اٹھا کے منہ کے قریب کرنے والے تھے کہ بیبے کا ہاتھ بابے کی کلائی پہ، ایک کی پہ کر دے ہو نیرے چوری. پتہ نہیں شوگر ہے، پھر سارے انو تنگ کرو گے. اب شرمندہ سا ہو کے، کچا سا ہو کے بابا جی کو ہم نے کئی بار اپنی آنکھوں سے وہ چیز مٹھائی رکھتے دیکھا، چائے رکھتے دیکھا، اور چاول جو ہے گڑ والے زردے والے رکھتے دیکھا. اور پھر جب رکھ دیے لان میں، صبح بیٹھے، کرسیاں لگی ہوئی اور مزے سے دھوپ سیک رہے ہیں. پوتے کو بلایا، کھیل رہا تھا، اوے گل سن ارے ہاں چپ کر کے جا، دادی اماں نو گئے زد کری میں رسگلہ ہی کھانا ہے، جو مرضی ہوئے، پر پت لے کے کھاوی نہ، لکو کے لے آویں مینوں دویں، تیرے بابے دا دل بڑا پیا کرتا ہے. حضرات جسے گھر اپنے سے رسگلہ مانگنے کا اختیار نہیں، وہ اس میں محتاج ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے، وہ تیری مشکل کو حل کیا کرے گا؟ وہ آل انال کیسا، وہ مختار کل کیسا. یہ رب نے دن دکھائے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین
ایت الکرسی نے اتنا مضبوط کیا، کلمہ پڑھنے والے کو اللہ سمجھ دے دے۔ وہ سادہ مومن اگر سمجھ لینا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو پہلوں کو بھی جانے، سامنے والوں کو بھی جانے، پچھلوں کو بھی جانے، گزر جانے والوں کا بھی علم رکھے، ساروں کی معرفت رکھتا ہو۔ لے آؤ، ہم تو وہ ہیں حضرات، یہ میدان یہ گھوڑا، پوری دنیا گھوم لو، ایک بابا جی لے آؤ، منتر پڑھو، انتر پڑھو، شوشکنتر پڑھو، کالے کلکتے والی پڑھو، کڑکنے کڑکا علی پڑھو، جو دل میں آئے وہ پڑھو، کھانا میں بناؤں گا، کھانا میں بناؤں گا۔ بنایا ہم نے، ایک بار نہیں کئی بار چیک کیا، بزرگ ہیں ماشاءاللہ، بارش ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، گھٹنے پکڑ رہے ہیں اور جھکے جھکے بچھے بچھے جا رہے ہیں۔ ہم نے کھانا بنایا دو، ایک چاول اور ایک ماشاءاللہ لمبی لمبی دودھ والی سیویاں، اور سلائیاں رکھی دو چائنا والی۔ چائنا والے نے کدی کھاندیا ہوئے کیا جی؟ دو پتلی پتلی ڈنڈیاں نال، ان کے آگے چمچ نہیں بنا ہوتا، کوئی چوڑا نہیں ہوتا، سادی سی دو سلائیاں ہوتی ہیں، ڈنڈیاں ہوتی ہیں، انہی سے پکڑ کے چاول کھا رہے ہیں، انہی سے سیویاں کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی صرف انہاں دے نال چاول کھا کے بخا دو۔ اوے بابیاں دا امتحان پہ لینا ہے، وہ کتے گستاخ تا نہیں، وہ بابی دا نہیں ہوندا۔ نہیں بابا جی میں چائنا والوں کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان لوگوں کو کھاتے دیکھا ہے، بڑے مزے سے کھاتے ہیں، بڑے ماہر ہیں، بڑے فنکار ہیں۔ آپ ہم ان کو کہتے ہیں یہ بھی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، بڑی کرامت والے، بڑی ہستی والے، بڑی اپروچ والے ہیں۔ دو چار دفعہ کر کے پرے سیٹ دیاں رہن دے۔ جو دو چار بار کھانے کی کوشش کی تھی نا، اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ سامنے بیٹھے ہوئے مرید بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں حضور کی شاخ میں بلبل، حضور کی شاخ میں بلبل۔ بابا جی نے دیکھ کے ہاتھ شاتھ مارا، وہ بلبل مزید اندر چلی گئی۔ ہاں پترو چڑھ گئی ہے، نہیں بابے والے ہے، ہو راتھ ماریا، وہ ہو رگانو ٹر گیا۔ اگے مرید ہو کے پولا جا کر کے پھڑ کے کہندا بابا جی لو میں کٹ دینا، لو ہون صاف ہو گیا۔ وہ یار جسے اپنی داڑھی میں پھنسا ہوا چاول نظر نہیں آتا، جسے یہاں پھنسا ہوا تن کا نظر نہیں آتا، اسے اپنی لمبی لمبی لٹوں اور زلفوں میں جو پیچھے پڑی ہیں ان میں ڈلی ہوئی جوں کہاں سے نظر آئے گی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تیرے سامنے بھی جانے، تیرے پیچھے بھی جانے، تیرے پہلوں کو بھی جانے، آنے والوں کو بھی جانے، موجودہ کا بھی علم رکھے۔ کون ہے؟ ایک اللہ۔ اگر یقین نہیں آتا تو کوئی بزرگ لا دو جو مجھے ہسٹری میں گزرے ہوئے لوگوں کے نام بتا دے، نام بتا دے، جیڑے آنے نے انہوں دا دس دو۔ ایسے ہی ہم مردم شماری کراتے پھرتے، اگر سب کو ہے دو بابوں کی ڈیوٹی لگا دیں، آدھا پاکستان وہ آدھا وہ، برابر مردم شماری کلیئر کہنا ہے، ٹینشن چ استاداں نو پایا جے، بیگ پڑھایا جے، گرمیاں چ رول دے، جگہ جگہ تکے نہیں۔ پولیو مہم جو چل رہی ہے اس کے اوپر بھی دو باباؤں کی ڈیوٹی، بات ختم، ہر منہ میں آٹومیٹکلی جو اختیار کل شیرہ منہ چلا جائے، لیکن نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، آیت الکرسی نے تجھے نسخہ دیا کہ جو کمزور ہے اس سے نہ مانگا کر، جسے اپنے آگے کا علم نہیں وہ تیرے حالات کا، تیرے کل کا علم کیا رکھے گا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ خلفہم سے مجھے وہ بات یاد آئی، میں چھٹی کلاس میں تھا، اسکول کی چھٹی کلاس، محبوب سبحانی دربار پہ میلہ لگا تھا اور مداری لگی ہے، اور اس میں جو ہستی اور ذات آئی ہے امام بری سرکار سے آئی، من کے انہوں نے وہاں دربار پہ پڑھ کے رکھے اور بیچتے تھے، اور انہوں نے پہلا نعرہ لگایا کہ جیڑا طالب علم لے لے دا نا، ہمارا علاقہ سریکی ہے لیکن وہ چونکہ پنجابی میں تھے غالباً، مجھے سیالکوٹ کا لبو لہجہ لگ رہا، جیڑا لے لے دا نا وہ کامیاب، منڈا لے دا تا کامیاب، پاس ہو جائے گا، یہ کرے گا تو ایسے۔ آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے خلاف، یہ فیروزہ ہے، اس کو نگ میں ڈالیں، آپ کا دشمن آپ پہ غالب۔ حضرات اسی طریقے سے فلاں نگ ہے، بابا جی نے پڑھا ہے، دشمن کو مات، اور یہ علم، اور کوئی حملہ ہونے لگے گا پہلے پتہ چل جائے گا۔ اب یہ نگ بیچنے والا تھوڑی دیر کے بعد وہ خاص بین جو ہے وہ بجا رہے ہیں، سانپ اور نیولے کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ کہہ رہا ہے کوئی ایک لڑکا آگے آ جائے۔ اب لڑکے بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں،
ہم کلاس فیلو تھے، ہم نے کہا بھئی ہم میں سے کوئی جائے گا، یہ روزانہ اپنا ہی لڑکا بلاتا ہے، اب اس کا قمیض پیچھے سے اٹھا کے لڑکا کر رہا ہے اور وہ مزے سے جا رہا ہے، اسے اتنا بھی پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے حالات کیا جانتا ہے، جسے اپنے سے ہونے والے مذاق کا علم نہیں۔ دیکھ رب سے تو مذاق کر کے دیکھ، استہزاء کر کے دیکھ، کوئی بات کر کے دیکھ، وہ تیرے سامنے حالات کو جانے، تیری خلوتوں کو جانے، تیری جلوتوں کو جانے، تیرے دل میں جو ہے آنے والے سوچ اور خیال کو جانے، کالے پانیوں میں، کالی مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے ایک ذرے کو بھی جانے، کالی اندھیری رات میں، طوفانوں میں اور آندھیوں کے اندر، کالی چٹان کے نیچے ایک چھوٹی سی چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی رینگنے کی آواز بھی سنتا ہو، اسے اللہ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ ساری دنیا پڑھ کے آ جائے، اللہ کے علم کا احاطہ فرشتوں نے کرنے کی کوشش کی، کیا کہنے لگے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پیغمبر آئے مانے اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، رب زدنی علما۔ اگر مختار کل تھے اللہ سے علم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر عالم الغیب تھے کیوں مانگ رہے ہیں؟ لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی، رب نے سمجھایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا چاہے دے دے، اس سے بڑھ کے کوئی اس سے لے نہیں سکتا، رب کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، رب کے علم کا۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایک بابا جو صرف پاکستان کے علوم کا احاطہ کر سکتا ہو، اس کو دعویٰ ہو کہ میں یہ علم جانتا ہوں۔ یہ ویسے شعبدے ہم نے بڑے کیے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، شعبدے کیے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، الحمدللہ۔ کالے جادو لوگوں کو کرتے بھی دیکھا، اس کے گر بھی اور اس کے اصول بھی، اور پھر ان کو توڑ، یہ سارے چونکہ پیچھے سے گدی کام کر رہی تھی، ان چیزوں کو چھوڑا تو صرف اللہ کے لیے، آیت الکرسی کی طاقت اور بنیاد پر۔ لوگوں اس وجہ سے لے آئیے، سارے شعبدے کر کے مجھ کو دکھا دے، صرف میری ایک یونیورسٹی میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں بابا جی ان کا تو احاطہ کر کے دکھا دیں، ان کا تو احاطہ کر کے دکھا دیں۔ یوں کر کے انگوٹھے کو لمبا کر لینا آسان ہے، رسیوں کو گیرا دے کے اس کو جو کھول لینا آسان ہے، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ آیا، میں فیصل آباد میں تھا، ایک بابا جی بڑے پہنچے ہوئے، میں نے کیا کیا، ریاضی میتھ لے کر کے گیا، میں کیا بابا جی ادا الجبرا نہیں مینوں گا کرا دو، کہنے لگے استاد کل جا یار۔ میں نے کہا جی آپ سے بڑھ کے پہنچی ہوئی سرکار کون ہوگی، آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے دنیا کے سارے علوم رکھ، اے بابا نا مذاق نہیں کری دا، کسی استاد کل جا، میتھ والے کل، ریاضی والے کل، ہاں جی میں نے جیومیٹری رکھی، زاویوں کا علم نہیں۔ حضرات لے کر کے تو آؤ جو دنیا کے کسی عام علوم میں سے علوم کا احاطہ پوری طرح رکھتا ہو۔ الحمدللہ وفوق کل ذی علم علیم، علم جو ہے ایک جگہ اس کی حد ہوتی ہے، ایک بندی ہوتی ہے، اگر نہیں تو وہ صرف اللہ کی نہیں، مقابلے میں کوئی لے کر کے آ جاؤ۔ الحمدللہ پہلے تو ایک ہی بات ہے، علم تو دور کی بات، زبانوں کا مسئلہ کھڑا ہے۔ ایک بابا جی سے میں نے ازراہ مذاق تو نہیں لیکن ازراہ حقیقت بولا، میں نے کہا بابا جی ہمیں تمہالے بھالو باشی، ہمیں تمہالے بھالو باشی، کہنے لگے کہ بلوچی بولن ڈیا ہے، میں نے کہا جی بلوچی نہیں ہے، ایک ہی پشتو مارن ڈیا ہے، میں نے کہا جی پشتو نہیں ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا بنگالی ہے، بنگالی ہے، کیا معنی ہے؟ میں نے کہا بابا جی اسی تواڈے نال پیار کرنے، آئی لو یو معنی ہے۔ بات بابا جی چل یار رہن دے دادیاں گلاں نے۔ حضرات جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتے، ان کی وجہ سے آپ اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی امانت، اپنی توحید، اپنا قرآن، اپنی سنت، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اس کو جو سب سے قیمتی ہے اور اسی دنیا میں بننا ہے، رب نے حساب لینا ہے، ضائع کر کے چلے جائیں۔ آیت الکرسی کہتی ہے نہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات۔ لاؤ ہمارا اصول یاد کر لو، ہم بابا جی کے قدموں میں گر جائیں گے اگر آپ کسی بابا جی کی کرسی اس کے گھر سے بڑی دکھا دیں، گھر سے تو دور کی بات ہے، اس کے مین گیٹ سے بڑی دکھا دیں، ابھی تک تو نہیں بنی، بعد میں کوئی بنوا لے، مین گیٹ جہاں سے گزارنی ہے۔ ایک نے مینوں کہا جی اسی بنوا داں گے، پھر مین گیٹ چوں لکڑیاں واڑاں گے،
میں کیا ہوتا جڑا گھر دا سب تو بڑا کمرہ اس تو وڈی تو نہیں، کہندا جی وہ تو بھی وڈی بنوا دیں گے. کتنی بڑی؟ بابا جی کا جتنا لان اور دلان ہے. میں نے کہا گھر سے تو بڑی نہیں بنا سکتے. کہندے ہن تسی ودی جاندے ہو. میں نے کہا میں نہیں بڑھ رہا، اللہ نے کہا ہے وسع کرسیہ السماوات، مشکل کشا جس سے تو نے مانگنا ہے، حاجت روا جس کے سامنے تو نے حاجتیں رکھنی ہے، داتا جس نے تجھے دینا ہے، عطا کرنا ہے، تیری مشکلوں کو ٹالنا ہے، وہ تیرا معبود ہے، تو نے اس کے سامنے سر جھکانا ہے. اس کی ذرا کرسی کو دیکھ کتنی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. سارے بیٹھے ہو، ایمان سے بتاؤ آپ نے زمین کا کنارہ دیکھا کبھی؟ تو انہوں تے اپنی پہلیاں دا ہی پتا ہونا نا جی میری پہلی دا بننا ایتھے موقدا، اس سے بڑھ کے تو نہیں. دنیا کب سے بنی، کب سے چلی آ رہی. تیز ترین طیارے ہوا کی جو ہے آواز سے اس سے بھی تیز، روشنی جتنے تیز، طیارے کر کے کنکڑ طیارے بنا کے راکٹ بنا کے فضاؤں میں اڑی، کائنات میں گئی، زمین کے کنارے ڈھونڈے، آفاق میں گئے، نہیں جا سکے. رب نے قرآن میں کہا یا معشر الجن، او انسان نہیں تو جن بھی آ جائیں. پہلے جنوں کو رب نے اسی لیے ذکر کیا، جن سارے مل جائیں، انسان آ جائیں. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جاؤ نکل کر کے دکھاؤ. نہیں نکل سکے. زمین اور آسمان اتنے ان کی وسعتوں کا ہے کوئی علم، لیکن نہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی ان آسمانوں اور زمینوں سے وسیع. کرسی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا موضع قدمیہ، میرے رب کے قدموں کی جگہ ہے. اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے آسمان، ان سے وسیع کرسی اللہ کے قدموں کی جگہ. اللہ کا عرش کتنا بڑا؟ فرمایا کہ جس طرح صحرا میں چھوٹا سا کڑا پڑا ہو، یوں سمجھیے کرسی وہ کڑا ہے اور وہ صحرا رب کے عرش کی مثال ہے. حالانکہ اللہ کی تو مثال نہیں، اللہ کی مثال ہی اعلیٰ ہے. جو اس پہ مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ کہا اللہ اکبر، تیری سوچ سے بڑا، ادراک سے بڑا، احاطے سے بڑا، علم ہی نہیں کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا اللہ. لے آ جس کی کرسی اتنی بڑی ہو، قبضہ ہو، ملکیت ہو. ہمارا ایک آستانہ ہے، بڑا پہنچا ہوا آستانہ، ان کے ساتھ ایک گھرانہ ہے، اس کو وہ دیریہ آستانہ اسے دیریہ بولتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ رات کے جو ہوٹل لگتے ہیں نا، وہ ساتھ میں 5-7 دکانوں میں اپنی کرسیاں لگا لیتے ہیں، خالی پڑی ہوتی ہیں، لیکن صبح وہ کرسیاں وہاں نہیں ہوتی، رکھ بھی نہیں سکتے، ہوتی بھی نہیں، رکھ بھی نہیں سکتے. یہی حال ان کا ہے. مریدین آئے، ڈیرا سجا، منجے رکھے، کرسیاں رکھی. صبح کا وقت آیا، ہمسایا کہنے لگا بابا جی انہاں نو اپنے مریداں نو کہو چکو اپنا. میں تو لفظ نہیں کہندا جڑے وہ کہندا ہوندا، انہاں نو کہو چکو اپنا. اگر بابا جی کی ملکیت ہوتی تو اٹھانے دیتے، پھر ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا ادھر آ جاؤ، اینو آ جاؤ، انہاں نو پرے کرو جی، میں اپنی گڈی لگانی، میں بچوں نو سکول چھڈ کے آنا. ہائے ہائے ہائے، اللہ تجھے سمجھ دے دے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. یہ ایسی دلیل ہے، جاؤ چپے چپے پہ اس دلیل کو آپ آزما سکتے ہو. مشکل کشا، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو تھکے نہ. جو تسی تھکے ہو کہ نہیں؟ تھکے ہو، صحیح ہے. جو حقیقت ہے آپ بھی تھکے، میں بھی تھکا ہوں، ہم تھک جاتے ہیں. وہ کب سے آسمان اور زمین کی حفاظتیں کر رہا ہے مگر تھکا. تو جیڑا کہے میرا بابا بھی نہیں تھکدا، میں صرف 2 7 اپ شیشے دیاں ریگولر بوتلاں پھڑاؤنیاں تو کہنا بابا جی ہاتھ چ رکھو، تو انہاں نوں نہ کوئی 2 4 5 دن ڈگن نہیں دینا. لا جو 7 اپ کی ایک بوتل کو نہیں سنبھال سکتا، اور جس کی گود میں بچہ دے دو، اپنا بچہ بٹھا دو، اسے نہیں سنبھال سکتا، اون کھا کے گر جاتا ہے اور تھک جاتا ہے. اللہ کا مقابلہ کرے گا، معبود بنے گا، حاجت روا بنے گا، مشکل کشا بنے گا، وہ مشکلوں میں پڑے گا. ہماری بہاولپور میں ایک محفل تھی، اور اس محفل میں ہم نے ایک بابا جی انوائٹ کرے تھے بڑی دور سے. ٹرین پہ سفر کر کے آئے، تھکے باندھے. جب آئے نا تو جیسے ہمارے اہل حدیث ساتھی کرتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا تھا کہ یہ ایسے کرتے ہیں، تو ہم نے بھی بابا جی سے منت کی ڈائریکٹ کہ جناب بالکل آخری پروگرام ہے، مہمان کوئی اور ہے نہیں، لوگ انتظار میں ہیں، آپ ایسے کریں کھانا وانا بعد میں کھانا، سیدھا سٹیج پہ چلے. اور یہ جرت اللہ نے صرف اہل حدیث کو دی، الحمدللہ. سٹیج پہ چلے. بابا جی نے کوری ایداں دی کڈی کہ مرید ہونی اداں ہی ڈول گئے. بابا جی جان دو
کہنے لگے ظالم دے پترو تھکے آئے ہیں، پہلے نپو کٹو کو نواؤ کو روٹی شوٹی کو چاہ پانی چلے جانے ہیں مر چلے۔ ہاں جو اتنا سا سفر کر کے تھک جائے وہ تیرا مشکل کشا کیسے، وہ حاجت روا کیسے، اپنے رب کو بھول گیا۔ وما قدر اللہ حق قدرے، کب سے بنایا زمین آسمان ہے کوئی علم، ان کی حفاظتیں کر رہا ہے، چپے چپے کی حفاظت، اور تیری حفاظت تیرے سوتے میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو سو چکا ہوتا ہے بابا جی سوچ، بابا جی کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ بابا جی سوئے، بابا جی کیڑی نے آڑ کے آخری چیچی تے جا کے دندی رکھی، اپنی واردات شروع کی۔ بابا جی سوئے ہوئے ہیں لیکن رب نہیں سویا۔ فوری طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی سیکیورٹی کو الرٹ کیا، خبر جو ہے دماغ میں پہنچائی، دل سے مشورہ کیا، اس نے فوری طور پہ ڈیفنس بھی اختیار کیا، دفاعی پوزیشن بھی اور اٹیک بھی۔ دفاع کے لیے پاؤں کو کہا ادھر کو سکڑ، اور سوتے میں جو ہے حملے کے لیے ہاتھ کو بھیجا، اسی جگہ پڑا، مسل کے پھینک دیا۔ کون ہے؟ ولا یعودہ حفظہما۔ حضرات ماں بچے کی اتنی حفاظت نہ کر سکے جو کل کائنات کی ہر جگہ پر حفاظتیں کرے، اس رب کو چھوڑ کے تو کہیں اور جائے تو تیرے پاس آیت الکرسی کا فائدہ کیا ہے؟ گھڑی ہے تو ٹائم نہ دیکھ سکے، موبائل ہے تو کال نہ کر سکے، کسی کو میسج نہ دے سکے، تو رابطے میں نہ رہ سکے، اور تیرے موٹر پمپ لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ زمین سے پانی نہ نکال سکے۔ تیرے ان کیمروں کا فائدہ کیا ہے؟ تو تصویر نہ بنا سکے۔ کرسی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس پہ بیٹھ نہ سکے۔ تیری گن کا فائدہ کیا ہے؟ گولی کو چلا نہ سکے۔ آیت الکرسی کا فائدہ کیا ہے؟ کہ تو اس سے کچے عقیدے والوں کے رنگ اتار کے ان پہ پکا رنگ توحید کا چڑھا نہ سکے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو العلی ہو۔ جو العلی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ابھی نہیں میں کہتا، پہلے بتا دوں العلی کون ہوتا ہے؟ جیڑا علی نو مشکل چپا دے۔ العلی کون ہے؟ الف لام والا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، یہ کون ہوتا ہے؟ جیڑا علی نو بھی مشکل چپا دے۔ اکھاں دکھیاں کہ نہیں؟ کہا ان کی شفا میں آسمان سے اتار رہا ہوں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو بنایا ہے، آنکھوں میں ڈلواؤ شفا ملے گی۔ مشکل پڑی کہ نہیں؟ اور یارو العلی وہ ہے جسے لوگ مشکل کشا کہیں، علی کہیں۔ اللہ اسی کے کنبے کو دنیا کے سامنے میرا رب چاہتا تو جس نے بیت اللہ کی حفاظت ابابیلوں سے کروائی تھی، کیا اہل بیت کی حفاظت ابابیلوں سے نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا تھا، لیکن بتایا کہ جسے تم مشکل کشا مانو گے، بتا دوں کہ وہ اپنی آل اور اولاد کی مشکلوں کو ٹال نہیں سکا، وہ خود مشکل میں پڑا، مشکل حالات آئے، مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، دکھ درد آئے، آلام آئے، تکلیفیں آئیں، غربتیں آئیں، مسکنت آئی، ابو تراب بنے، مٹیوں پہ لیٹے، اور جو علی کو مشکل میں ڈالے کون ہے؟ العلی، اسے وہابیوں کا الہ، داتا مشکل کشا کہتے ہیں۔ آگے بڑھ، العظیم، تو نے بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، عظمتوں والے، بلندیوں والے، لیکن پتہ ہے العظیم کسے کہتے ہیں؟ العظیم جو زمین کے اوپر رہنے والے علی کو جب تک اس کا جیا ہے کہ اوپر رہ، جب اس کا دل چاہے کہا تو نیچے جا، مٹی اوپر آ، اسے العظیم کہتے ہیں۔ کیا کہ نہیں کیا؟ لے کر کے آ کوئی بڑے سے بڑا مشکل کشا، آیت الکرسی کو سامنے رکھ، ایمان کی طاقت یہ نسخہ لے، آج تک تو نے پڑی رٹا لگایا دانوں کو سنبھالنے کے لیے، آج کے بعد ایمان کو سنبھالنے کے لیے جرأت اور غیرت اور یقین اور توحید اس کو اپنے دامن میں رکھنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کر، ان سے پوچھا کر تمہارا کوئی ایسا ہے تو لے آؤ، ایسا ہے تو ڈرے ہو نہ، جیڑا مرجی لے آوے، اگلے سٹیپ چودہ علاج پیا ہوندا، کوئی قائم صحیح لے آئے، الحمدللہ اگلے لمحے میں اونگ، کوئی کہے کہ جناب صرف اونگ لیتا ہے، اگلے لمحے میں نیند، کوئی کہہ دے کہ جناب یہ سوتا بھی نہیں، 7 دن سائیکل دے اتے چکر کٹتا رہتا ہے، پہنچی ہوئی سرکار، 8ویں دن گرے گا انشاءاللہ۔ ہاں آگے بڑھ، یہاں بھی اگر کوئی تجھے کہے، پہلے تو یہاں تک نہیں آئے گا، اگر بھاگے تو کہے اللہ جس کے نام پوری کائنات کی رجسٹری ہو، کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری دنیا کی رجسٹری وہ صرف جہانوں کی ایک اللہ کے نام
احترام ہے۔ ہاں اسی طرح انشاءاللہ آیت الکرسی کو یاد رکھ، ایک ایک نقطے کو پکڑ، لوگوں کے پکے رنگ جو ہیں یہ شرک والے کچے رنگ اتار، رنگ کرنے والا رنگ اتارتا ہے، رگڑتا ہے، ریگ مال مارتا ہے، اپ ڈاؤن کرتا ہے، پوٹین بھرتا ہے، اوپر ایک کوٹ دوسرا کوٹ تیسرا کوٹ کرتے چلے جاؤ، توحید پھیلتی چلی جائے گی، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی سیرت امام اعظم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ وہی میں ہی کرنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ جن احباب نے اہتمام فرمایا ہے اور اللہ جن احباب نے اس مجلس کو سجایا ہے، اللہ دام در میں سخن وجود بدن قول فعل ہر اعتبار سے اللہ ان کی محنت اور کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے اس اجتماع کو، ہمارے اس اکٹھ کو جو ہے خیر کا اکٹھ بنا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم تجھ سے دنیا کی زندگی کا حسن مانگتے ہیں اور آخرت کی زندگی کا بھی حسن مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر، جو ہمارے حق میں اچھا نہیں وہ مانگے بھی تو ہمیں اس سے محروم رکھنا۔ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے، اللہ موت آئے تو اسلام والی آئے۔ اللہ ہم تجھ سے مرتے دم حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، اللہ زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ اللہ دنیا کی منزلیں آسان فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ قبر اور حشر کی منزلوں کو بھی آسان فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تیرے دین کی دعوت دینے والے، اللہ کلمہ توحید کو سر بلند کرنے والے، اللہ نمازوں کو قائم کرنے والے، اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ان بندوں کی مغفرت فرما۔ اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔